صدائے کربلا حسین کے زبان سے سنو صدائے کربلا حسین کے زبان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. اما بعد، بارگاہ الہی میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے، بروز محشر ہمارا شمار سید الشہداء کے عزاداروں میں فرمائے. بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو خدا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز حشر ہمیں سید کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تقویٰ کے موضوع پر ان مجالس میں آپ سے بات ہوئی. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، بس صفات تقویٰ پر آج بات کرنے کی خواہش ہے اور وقت پہلے ہی کم رہ گیا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اگر ممکن ہوا تو دامن وقت کے اندر ہم بات کو مکمل کریں. لیکن اگر آج آخری مجلس ہونے کے اعتبار سے اگر کچھ وقت اوپر ہوگا تو انشاءاللہ آپ درگزر کریں گے. درود پڑھیں محمد و علیہ. جو دوست، جو احباب، جو مومنین، جو خاران نئے شامل ہوئے آج آئے ہیں اور اس سے پہلے مجالس انہوں نے سماعت نہیں فرمائی،
ان کے لیے ایک تمہیداً 2-3 جملے عرض کرتا ہوں، اور جو ریگولر ہیں ان کے لیے ایک تذکر ہوگا، یاد دہانی ہوگی، ایک ریمائنڈ ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد والے۔ تقویٰ کا معنی عموماً پرہیزگاری اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور جب بھی ہمارے ذہن میں تقویٰ یا متقی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں عموماً نیک لوگ کہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، جو پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، جو عموماً خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے معاشرے سے دور رہتے ہیں، زیادہ سوشل نہیں ہوتے، اس طرح کی کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ جبکہ تقویٰ کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ ہے بچنا، خود کو محفوظ رکھنا، خود کو بچانا، دیکھ بھال کرنا۔ اور تقویٰ کا تعلق فقط عبادات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں، انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں تقویٰ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک متقی انسان زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب انسان ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی منصوبہ بندی میں کمزوری نہیں دکھاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان متقی بھی ہے اور اس کی زندگی پلاننگ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان متقی بھی ہے اور جو کام وہ کرتا ہے، یعنی جو کام اس کے ذمے ہے، جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے، جس پیشے میں وہ ہے، جو بھی پیشہ اس کا ہے۔ میں نے عرض کیا اکثر کہ اسٹوڈنٹ ہو، پریکٹیکل لائف میں ہو، کوئی بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں، متقی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس کام میں ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ترین انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تقویٰ ہے کہ آپ اس کام کے ماہر ترین انسان ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کام میں غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، جو کام بھی انجام دیا جا رہا ہے، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے جو اس کام کا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان سے وہ بچاتا ہے خود کو۔ رہبر معظم کا مشہور جو فرمان بار بار میں نے سنا ہے، رہبر بزرگوار فرماتے ہیں کہ انسان، متقی انسان کسی بھی میدان میں، کسی بھی کام میں قدم رکھتا ہے تو وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کام میں قدم رکھتا ہے، اور وہ اس کام کو اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ نہ اپنی ذات کو، نہ لوگوں کو، نہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا دے، یا لوگوں کو نقصان دے دے، یا معاشرے کا نقصان کرے۔ متقی انسان کبھی بھی نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے، نہ معاشرے کو، نہ لوگوں کو۔ لہٰذا تقویٰ کا جو لازمہ ہے بچنا، بس خود کو بچانا۔ اب کاروبار کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے۔ پھر جو میں نے مراحل بتائے تھے تقویٰ کے، تقویٰ کا ایک مرحلہ اطاعت الہی ہے، تقویٰ کا ایک مرحلہ مغفرت ہے۔ اطاعت الہی میں جو کمزوریاں رہ گئی تھیں، مغفرت کی وجہ سے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے روح پر جو زخم آیا تھا، اس زخم کے علاج کو مغفرت کہتے ہیں، اس زخم کو مندمل کرانے کو مغفرت کہتے ہیں۔ اور مغفرت کی طرف خدا نے بلایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم تیزی دکھاؤ، جانے میں جلدی کرو، جلدی سے جاؤ مغفرت کی طرف، اپنے رب کے مغفرت کی طرف جاؤ۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا مغفرت ادھر ہی بھیج دے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھیج دے مغفرت۔ آج کل کی زبان میں کہیں تو خدا مغفرت کوریئر کر دیں، ہم تو نہیں نکل سکتے۔ مغفرت جو ہے وہ کوریئر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے اور مغفرت ہو جائے گی، نہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہم 2 آنسو نکالیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، نہ۔ توبہ کے لیے وہ آنسو، اس سے توبہ ہو جائے گی، آپ گناہ سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن گناہ میں جانے کی وجہ سے جو آپ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے ہیں، جو آپ کی روح زخمی ہو گئی ہے، وہ جو آپ کی روح بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے، اس کو دوبارہ صحت مند کرنا ہے، تاکہ پھر آپ آگے بڑھ سکیں، تاکہ آپ قدم آگے بڑھا سکیں۔ بس ضمن ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا، ہر جوان نے نقطہ اس وقت توجہ رکھنی ہے۔ کیا وجہ ہے ہمارے جوان
کیا وجہ ہے؟ اے جوان، اے عزیز، میرے دوست، میرے جوان، کیا وجہ ہے؟ تمہیں فیس بک میں تو بوریت نہیں ہوتی، اللہ کی بک میں بوریت ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فیس بک تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تم 3 4 گھنٹے بھی فیس بک پہ لگ سکتے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بک جب آتی ہے تم آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے اس کے سامنے، کیا وجہ ہے جوان عزیز؟ وجہ یہی ہے بیٹا، روح زخمی ہے، تیری روح بیمار ہے، مغفرت کروانا ہے، ٹریٹمنٹ کروانی ہے، اس کا علاج کر۔ پھر جب محضر قرآن میں بیٹھنے میں تجھے سستی محسوس نہ ہو، پھر سجدہ شکر کر کے کہو خدا تیرا شکر کہ تو نے میری مغفرت فرمائی۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ ہم سب، میں جوانوں سے اس لیے کہہ رہا تھا، سب کا یہی مسئلہ ہے، ہمیں سے ہر ایک کا۔ کیا وجہ ہے کہ عبادت میں نیند آتی ہے؟ کوئی مووی چل رہی ہو تو نہیں آتی ہے، اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ جبکہ میں اور آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ 9 محرم کا دن تھا، جناب زینب کے خیمے میں مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، بی بی زینب نے جگایا، کہا بھائی حسین لشکر کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یزیدیوں نے حملہ کر دیا ہو؟ معلوم کروایا، پتہ چلا کہ عمر ساتھ لشکر لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حضرت عباس کو مولا حسین نے کہا، وہ جو مشہور جملہ ہے جو حضرت عباس کے روضے پہ لکھا ہوا ہے، حضرت عباس کی فضیلت کا بھی اندازہ کر لیں اس سے۔ مولا حسین نے کہا عباس جاؤ اور ان سے 1 رات کی مہلت لے لو، ہمیں آج کی رات مہلت دے دیں۔ کیوں مہلت دے دیں؟ کیا کل بیعت کریں گے؟ نہ۔ کہا عباس جاؤ آج کی رات کی مہلت لے لو، ان سے کہو کہ ہم اپنی زندگی کی آخری رات قرآن کی تلاوت اور اللہ سے مناجات میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگلا جملہ کیا کہا میرے مولا نے، میرے اور آپ کے مولا نے، جس کے ہم عاشق ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، خدا شاہد ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت اور خدا سے مناجات کے ساتھ عشق ہے۔ حسین عاشق ہے تلاوت قرآن کا، حسین عاشق ہے اللہ سے مناجات کرنے کا۔ کیا کہا حضرت عباس کو؟ بنفسی انت یا اخی، بنفسی انت یا اخی۔ حسین ابن علی فرزند زہرا امام وقت حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں بنفسی انت یا اخی، تیرا بھائی تجھ پر قربان ہو جائے اے عباس، جاؤ اور آج کی رات کی مہلت لے لو۔ پس ازاں محترم، میں اور آپ حسین کے ماننے والے ہیں۔ ایک جملہ فارسی میں ایک اسٹیکر کے اوپر کسی بزرگ عالم کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہ آج کی اس مجلس میں اگر یہ جملہ بھی سمجھ میں آ جائے شاید بہت سب کی زندگی سنور جائے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ کہا کہ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا میں وارد ہوئے تھے اور پھر کربلا کو ایسا آباد کر دیا کہ آج دنیا میں کربلا سے زیادہ آباد کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ عجیب ہے۔ اور اس کے آگے جملہ لکھا تھا، پس تم لوگ ایک کام کرو کہ جب تمہاری زندگی میں محرم آئے تو 2 محرم کو حسین ابن علی کو اپنے دل میں اتار، جس پر حسین کربلا میں وارد ہوئے تھے نا، تم حسین ابن علی کو دل میں وارد کروا لو، پھر دیکھنا تمہارے دل کو بھی کربلا کی طرح آباد کر دو۔ زخمی ہے نا روح، بہترین دوائی ہے حسین ابن علی، زخمی روح کا علاج ہے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو، ان زخموں کا علاج ہے۔ بس جوانان عزیز، بزرگان، میرے محترم سامعین، یہ آج آخری مجلس، اگلے سال اگر خدا نے زندگی دی اور پھر آپ سے ملاقات ہوئی، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اگلے سال شاید نہ ہوں، زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں
اگر روح بیمار اور زخمی ہے تو پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، چاہے نصیحت کرنے والا امام وقت ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام، عاشور کا دن ہے، عاشور کے دن میں 10 دفعہ سے زیادہ امام نے یزیدیوں سے خطاب کیا ہے، نصیحت کر رہے تھے انہیں۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے کہا میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا تم پہ، یا ایسا ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے، جس پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ بس تقویٰ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو غفلت سے بچانا۔ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں خدا کے دیے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق گزارنی ہے۔ جو چیز ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہم پر حملہ ور ہوتی ہے، وسوسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے دوست کی شکل میں کوئی ایسے دوستی ہماری بن جائے کہ جو ہمیں راہ خدا سے ہٹانے والا ہو، تو پس تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس طرح کے تمام حملوں سے بچانا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہنا۔ بس آج تقویٰ کی صفات میں سے 2 صفات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھ کر تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی سے جگہ بیٹھنے کی بن جائے۔ جی دروازے کی طرف سے ذرا ایک دفعہ اور تھوڑا اور قریب ہو جائیں، درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس صفات تقویٰ میں سے جو رہبر معظم نے ذکر کی ہیں 2 صفات، اور جو انتہائی اہم بھی ہیں، ایک ان میں سے توکل ہے اور ایک انفاق ہے، اور ان دونوں کا بھی مسئلہ کل بھی آج جو اس مجلس کے جو بانی ہیں، جو اس گھر کے صاحب خانہ ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے مجھے کہ جب رہبر معظم کی کتاب میں نے پڑھی اور اس میں مفاہیم جو بیان ہوئے، وہ مفہوم جو ہم نے سنا ہوا ہے اس کی نسبت بالکل ایک ایسی بات کہ جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آئی تھی، اور عقل گواہی دے رہی تھی کہ یہی ٹھیک ہے، جو پہلے سے سنا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ عقل بھی گواہی دے رہی تھی کہ یہ جو رہبر معظم درست ہے۔ اسی طرح آج توکل اور انفاق دونوں موضوعات ایسے ہیں، اور دونوں کا معنی جو ہمارے اندر رائج ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میں بالترتیب جو یہاں میں نے ترتیب رکھی ہے، انفاق سے شروع کر رہا ہوں اور دوسرے مرحلے پہ توکل کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ عرض کیا تھا شروع میں اگر آج کچھ وقت اوپر ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ اس پر صبر کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک دوسرے پڑھیں محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انفاق کا عموماً معنی قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنین سے مخاطب کیا، کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، اور انفاق کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے خرچ کرنا۔ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا۔ جبکہ انفاق کا جو مفہوم ہے، ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے، یعنی انسان کہے میں نے راہ خدا میں یہ چیز دے دی، یہ چیز دے دی، یہ خرچ کر دیا، یہ خرچ کر دیا، ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے ہیں۔ انفاق کیا ہے؟ آپ خلا پر کریں، کوئی خلا تھا اسے آپ نے پر کیا، اس پر انفاق کیا، کمی تھی اس کمی کو پورا کیا، یہ انفاق ہے۔ کوئی حقیقی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا، وہ انفاق ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ حقیقی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ خرچ تو کر رہے ہیں، انفاق نہیں کر رہے۔ خرچ کرنے میں اور انفاق میں فرق ہے، اس طرف توجہ کرنی۔ انفاق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ نے چاہا کہ میں یہاں پر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں، آپ نے گئے، آپ نے سوچا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ میں مسجد بنوا دوں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جب بھی لوگ اس میں نماز پڑھیں گے اس کا مجھے اجر ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ مسجد بنا دی، جبکہ اس علاقے میں آپ نے اگر پہلے سے معلوم کر لیا، آپ کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں 10 مسجدیں پہلے سے ہیں، اور جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے 10 مسجدیں پوری ہیں،
مزید اس علاقے میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس علاقے کے اندر مسجد کی کمی نہیں تھی، خلا نہیں ہے مسجد کا، یعنی اس علاقے کی حقیقی ضرورت مسجد نہیں تھی۔ جبکہ آپ کو پتہ تھا، یا کسی نے ہو سکتا ہے بتایا ہو یا ہو سکتا ہے نہ بتایا ہو، کہ اس علاقے کی حقیقی ضرورت، اس علاقے میں صاف پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ وہاں مسجد بناتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ، ٹھیک ہے، آپ نے خرچ کیا ہے، لیکن اگر آپ وہاں صاف پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو اسے کہیں گے کہ آپ نے وہاں پر انفاق کیا، جو اللہ نے آپ سے طلب کیا تھا، انفاق کرو، خرچ کرنے کا تو نہیں کہا اللہ نے، کہا انفاق کرو، اور کہا کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ اچھا، رزق کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کہتے ہیں نا انفاق کرو، ہر ایک کے ذہن میں پیسے آتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں مال آتا ہے۔ اچھا انفاق کرو، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پیسے دو، انفاق کرو یعنی خرچ کرو، پیسے دو نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دو، اللہ نے مال نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ کیا کیا دیا اللہ نے تمہیں؟ مولا متقیان سے پوچھا کہ مولا رزق جو قرآن کہتا ہے رزق، تو رزق کیا ہے، کتنے قسم کا ہے؟ مولا نے کہا رزق 300 قسم کا ہے، آسمان سے نازل ہونے والا رزق 300 قسم کا ہے، اور اس میں سے سب سے حقیر، سب سے نیچے والا 300 نمبر پہ جو آتا ہے، مولا نے کہا سب سے حقیر وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، 299 اس سے اوپر ہے، سب سے نیچے وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو۔ اب توجہ کریں کیا کیا ہے رزق؟ مثال کے طور پر عمر اللہ نے دی ہے، رزق ہے، اچھی زندگی دی ہے، رزق ہے، آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، مثلا آپ ایک اچھے مقرر ہیں، رزق ہے، آپ کو خدا نے بولنے کا فن دیا ہے، رزق ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک فن ہے، آپ اچھے کام کرنے والے ہیں، رزق ہے، آپ کا دماغ چلتا ہے پلاننگ کے کاموں میں، رزق ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، رزق ہے، آپ کو اچھا دوست ملا ہے، رزق ہے، اولاد بات ماننے والی آپ کو اللہ نے دی ہے، رزق ہے، یہ سب رزق ہے۔ مولا سے پوچھا اچھا مولا سب سے پست تو یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، سب سے اوپر کون سا ہے؟ پہلے نمبر پہ مولا نے کہا پہلے نمبر پہ معرفت پروردگار ہے، یہ بھی رزق ہے، توجہ ہے نا؟ اب سمجھ آتی ہے؟ یار وہ اتنا گنہگار ہے لیکن اس کے رزق میں کمی ہی نہیں آ رہی۔ اے عزیزان محترم، وہ جو سب سے پست ہے نا اس میں کمی نہیں آ رہی، اس کے دل میں جھانک کے تو دیکھو، ایمان کا ذرہ بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس کی زندگی میں جھانک کے تو دیکھو، اطاعت پروردگار کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا اس کے اندر۔ آپ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، ہم سجدے کر کر کے پیشانی اپنی گھسا دی ہے، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، وہ شراب بھی پی لیتا ہے تو اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت نہیں کہتے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بڑی برکت ہے ان کے گھر میں، برکت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، برکت۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کل دوست کو بھی کہ بھئی خود جب میں ایک حقیر سے طالب علم، میری کوئی اتنی بڑی علمی حیثیت نہیں ہے، میں نے نوٹ کیے کہ ہمارے معاشرے میں کن کن الفاظ کا معنی درست استعمال نہیں ہوتا، دینی اصطلاحات کا 82 میں نے لکھے ہیں، 82 کہ جن کا معنی کچھ اور ہے، حقیقی معنی کچھ اور ہے، اور ہمارے اندر رائج ہے۔ جیسے یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر ہے یہ موضوع۔ اپنے بیچارے بیٹے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو بڑا دیندار بنا ہوتا ہے، تیری آمدنی اتنی ہے، وہ دیکھو ہے تو بے دین لیکن رزق کتنا ہے اس کے پاس۔ آج اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیں، 300 قسم کا ہے رزق، سب سے حقیر وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، سب سے اوپر وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے۔ دوسرا جملہ کہوں، مولا نے کہا اگر تم معرفت پروردگار چاہتے ہو تو پھر وہ ہمارے دروازے کے علاوہ اور کہیں سے ملنے والا نہیں ہے۔ یا علی
مطمئن رہیں، حسین کی محبت رزق ہے، رگوں میں علی کی محبت کا دوڑنا رزق ہے۔ اور یقین کریں، میں قلباً اس بات کا قائل ہوں، ہم حیران ہو جاتے تھے 18 جیٹھ کا جلوس نکلتا ہے، کیونکہ وہ موسم کے حساب سے پنجاب میں جیٹھ میں کہتے ہیں کہ اس موسم میں عاشور ہوا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھی خواتین پنجاب کے اندرون پنجاب، ہم جوتے پہن کے چل نہیں پاتے ہیں سڑک پہ، وہ ننگے پیر چل رہے ہوتے، کس قدر رزق کے حب حسین سے سرشار دل ہیں وہ، کس قدر سرشار ہیں، کس قدر عشق حسین سے سرشار ہیں۔ رکھے نا اس کی اس دل سے محبت حسین کے اس رزق کو نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور رکھ دیں اس طرف ساری دنیا کی دولت کو، اگر اس دنیا کی دولت میں ذرا بھی وزن ہوا اس دل کے مقابلے میں تو پھر مجھے کہیں آپ نے، بس یاد رکھیں انفاق کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب نازل ہوئی آیات، انفاق کی آیتیں نازل ہوئی تو اصحاب ظاہر ان میں سے جو غریب اصحاب تھے، جو بالکل اصحاب صفہ تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، کہا یا رسول اللہ انفاق کی اتنی اہمیت آئی ہے، صدقہ دینے کی اتنی اہمیت آئی ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ کتنا آسان کر دیا۔ کہا جو مومن کو مسکرا کر دیکھے تو یہ بھی صدقہ ہے، اگر تم مومن کی طرف مسکرا کر دیکھو نا یہ بھی صدقہ ہے، انفاق۔ پس اللہ نے انفاق طلب کیا ہے ہم سے۔ اب ہم کیا ہوتا ہے، ہم عموماً کہتے ہیں فوراً انفاق کا ہو تو ذہن پیسوں کی طرف جاتا ہے، نکالے اپنے آپ کو پیسوں میں سے، ٹھیک ہے پیسوں کا انفاق بھی ہے، اس کے علاوہ بھی تو ہے۔ آپ کو خدا نے اچھی اولاد دی ہے، پوری توجہ رکھیں اس جملے پہ، آپ بھی توجہ رکھیں، انشاءاللہ جو ویڈیو میں جائے گی وہاں بھی اس بات پر توجہ رکھیں۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب انفاق کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے صاحب تقویٰ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا مطلب ہے معاشرے کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنا۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اب اولاد کا بھی انفاق کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو اس فیلڈ میں بھیجنا ہے، اس کو وہ تعلیم دلوانی ہے، اس کو وہ ہنر سکھانا ہے جو معاشرے کی ضرورت ہے، جس کی معاشرے میں ضرورت ہے، جو معاشرے کی کمی ہے۔ چیک کریں آپ کے معاشرے میں حقیقی کمی کیا ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں ڈاکٹر کی کمی ہے تو ڈاکٹر بنانے بیٹے کو، آپ کے معاشرے میں انجینئر کی کمی ہے انجینئر بنائیں بیٹے کو، آپ کے معاشرے میں اگر جو گورنمنٹ میں افسران کی کمی ہے تو گورنمنٹ کا افسر بنائیں بچے کو، اور آپ کے معاشرے میں اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کی عقل آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے علماء اور پڑھے لکھے علماء کی کمی ہے تو پھر اس حقیقی ضرورت کو پورا کرنا ہے، انفاق کرنا ہے اس پہ۔ اگر معاشرے کی ضرورت کچھ اور ہو، اللہ نے آپ کو لائق اور ذہین بچہ دے دیا ہو اور آپ نے اس میں سے انفاق نہ کیا ہو، خرچ کیا ہو، آپ نے اپنے سے ہی کہا کہ چونکہ آج کل اس کا سکوپ زیادہ ہے، آج کل جو ہے نا بچوں کے مستقبل کے بارے میں والدین فیصلہ کرتے ہیں سکوپ کے عنوان سے۔ اس سکوپ کے اگر اندر جا کے دیکھیں نا تو پیسے ہوتے ہیں اس کے اندر، یقین کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آگے فیوچر میں اس کا سکوپ، میں نے یقین کریں یہ سارے سکوپ میں نے توڑ کے اندر دیکھے ہوئے ہیں، کہتے تھے آگے اس کا سکوپ ہے، میں کہتا اچھا، پھر میں نے جب کھول کے دیکھا تو اندر پیسے ہی تھے، پیسے تھے، یقین کریں، گاڑی، پیسے، وہ مکان، اس طرح کی چیزیں تھیں اندر۔ میں نے کہا یہ باہر سکوپ والا کیوں کور چڑھایا ہوا ہے، تو اسے ہٹا کے رکھو، سیدھا سیدھا بتاؤ کہ پیسے ہیں اس میں، سکوپ کی کیا بات کریں، کیا معاشرے کی ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں؟ کس لیے بچہ اس فیلڈ میں جا رہا ہے؟ پس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب جو آیت سنانے جا رہا ہوں، اگر جو ایسا نہیں کرتے انفاق، بس خرچ ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کیا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کر رہے ہیں، حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، خلا کو پر نہیں کر رہے، کمی کو دور نہیں کر رہے، خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر
104 اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی میں جو کوششیں انہوں نے کی تھی وہ سب کی سب ضائع ہو گئی. الذین سعیہم فی الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوششیں ضائع ہو گئی، جبکہ وہم یحسبون، جبکہ وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے تئیں یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم نے کیا نیکیاں انجام دی ہوئی ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اپنے تئیں پورے اطمینان کے یحسبون، گمان کر کے بیٹھے کہ ہم نے تو کیا کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ انفاق، جو انفاق نہیں کرتا صرف خرچ کرنے پہ زور لگاتا ہے، پھر یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے میں نے فلاں جگہ پر یہ خرچ کیا ہے، میں نے فلاں جگہ پر یہ خرچ کیا ہے، میں نے فلاں جگہ ٹائم دیا ہے، میں نے فلاں جگہ اولاد دی ہے، میں نے فلاں جگہ دولت دی ہے، میں نے فلاں جگہ وقت دیا ہے، اپنی عمر دی ہے، زندگی دی ہے، صلاحیت دی ہے. قبول انفاق کیا ہے یا خرچ کیا ہے؟ اگر خرچ کیا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو تم نے کوششیں کی تھی یہ سب بیکار گئی ہیں. بھئی تم اپنے اوپر گمان کر کے بیٹھو کہ میں تو محل کھڑا کیے ہوئے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، انسان ادھر سے گمان کر کے جائے کہ میرے لیے جنت میں سب کچھ تیار ہے، باغ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، اور ادھر پہنچ کے پتہ چلے کہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے تو نیکیوں کے انبار لگا دی، جبکہ دنیا میں کی گئی ان کی کوشش اکارت گئی، کوشش کر کے بھی ضائع گئی. کیوں؟ کیونکہ حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کیا. توجہ ہے عزیزان محترم، درود پڑھے محمد و آل محمد. بس جو ہم سے طلب کیا ہے میرے اور آپ کے رب نے، وہ کیا ہے؟ انفاق کرنا. اور ہر خرچ کرنا انفاق نہیں ہوتا. رہبر معظم کا بہت خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے، کیونکہ بیوقوف انفاق نہیں کر سکتا، بیوقوف خرچ ہی کرتے ہیں. انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے. آپ نے انفاق کرنا ہے، چیک کرنے کہ کس چیز کی کمی ہے، خلا کس چیز میں ہے، حقیقی ضرورت کس چیز کی ہے، اس کو پورا کیا تو آپ نے انفاق کیا. اور جنہوں نے انفاق کیا ان کے لیے پھر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دیں گے تو ایک کے بدلے میں 700 ملے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس دوسری صفت صاحب تقوی، میں نے کہا نا یہ متقین کی صفت ہے. صاحب تقوی انفاق کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا. متقی کبھی بھی خرچ والے اس پورشن میں نہیں ہوتا، وہ انفاق پہ ہوتا ہے. اور دوسری صفت توکل. صاحب تقوی توکل کی منزل پر ہوتا ہے. توکل بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا. توکل کیا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے اندر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل سے ایسا مطلب ذہن میں آتا ہے کہ حرکت نہیں کرنی ہے، بس توکل کرنا ہے خدا پہ. کام نہیں کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے. پلاننگ نہیں کرنی ہے، اللہ پہ توکل کرنا. اچھا ایسا ہوتا ہے، منصوبہ بندی نہیں کی ہے خود، بعد میں جا کے نقصان ہونے لگا تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ معاملہ پھنس گیا تھا، اللہ پر توکل کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، جتنا میں خراب کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اب تو اللہ ہی سنبھال سکتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ. توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہو، بھروسہ اور امید اللہ سے وابستہ رہے. کسی بھی حال میں بھروسہ اور امید اللہ سے وابستہ رکھنا. اب جو توکل کرتا ہے کیا وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ کام چھوڑ دیتا ہے؟
توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرکت چھوڑ دینا، کام چھوڑ دینا، راستے سے پیچھے ہٹ جانا۔ کیا ہوتا ہے توکل؟ بند گلی آ جائے، مثال کے طور پہ آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں اور ایک جگہ جا کے آپ کو لگے کہ اب تو گلی بند ہو گئی، آگے گلی بند ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اب کیا کریں؟ پیچھے ہٹوں؟ کیا کروں؟ یہ جو گلی بند ہوتی ہے نا، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اس کے لیے بند ہوتی نہیں ہے گلی۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گلی بند نظر آ تو رہی ہے لیکن میرا کام ہے جانا وہاں تک، اور جب میں ادھر پہنچوں گا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ سائڈ پہ نکلنے کی جگہ موجود تھی۔ توکل کرنے والے اور نہ کرنے والے کا فرق یہی ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق خدا سے ہے، میں نے خود کو خدا سے وابستہ کیا ہوا ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، وہ متوکل ہوتا ہے، وہ توکل کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ حرکت جاری رکھتا ہے نا امید ہوئے بغیر، نا امید نہیں ہوتا۔ آپ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے، بند گلی کی مثال، سب سے بہترین مثال وہ جنگ احد کی ہے۔ جنگ احد، غزوہ احد، کیا ہوا غزوہ احد میں؟ اللہ کے نبی نے جن تیر اندازوں کو پہاڑ کے اس پہاڑی پہ درے پہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگنے لگے مشرکین، تو وہ یہ سمجھے کہ اترنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں وہ مار بھی دیں اور ہماری جسموں کو پرندے نوچ بھی رہے ہوں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اس قدر سخت حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کہ جن کا ایمان کمزور تھا اتر گئے۔ اب جب اتر گئے تو ایک ٹکڑی مشرکین کے لشکر کی خالد بن ولید کی سربراہی میں وہ اسی انتظار میں تھے، وہ ان کے اترنے کے انتظار میں تھے۔ جو یہ اتر گئے تو وہ پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہو گئے۔ اب ہوا کیا، مسلمان سمجھ رہے تھے کہ کفار بھاگ چکے ہیں، انہوں نے اپنا اسلحہ رکھ دیا اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اتنے میں پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور ادھر جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب دو طرف سے حملہ ہو گیا، تلواریں رکھ چکے تھے، گھوڑوں سے اتر چکے تھے، جنگ سمجھ رہے تھے ختم ہو گئی ہے۔ اچانک حملہ ہوا تو بند گلی آ گئی، ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار، بیچ میں پھنس۔ اب آ گئی بند گلی، اب کیا ہوگا؟ اب پتہ چلے گا کہ توکل کرنے والے کون ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور آیت کیا آئی ہے قرآن میں؟ جو اس سچویشن کے اوپر جو آیت آئی ہے ان توکل کرنے والوں کی شان میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے سورج جب دونوں طرف سے حملہ ہوا، ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں ہیں، تو اب کیا ہوا؟ ایک گروہ نے فرار کیا، ایک طرف کا راستہ کھلا نظر آیا تو میدان چھوڑ کر فرار کیا، بھاگ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ڈٹے رہے، کچھ لوگ لڑ رہے تھے۔ اب اس پر شیطان نے ایک اور وار کر دیا، اس بند گلی کے اوپر ایک اور، سمجھے، گلی کو مزید بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ حضرت مصعب ابن عمیر اللہ کے نبی کے صحابی تھے کہ جن کا باڈی جو تھی، جسامت جو ہے وہ، یعنی جو اگر کوئی پیچھے سے دور سے دیکھے تو وہ رسول اللہ کے ساتھ جسامت میں کچھ نہ کچھ شباہت رکھتے تھے۔ وہ شہید ہو گئے اور وہ علمدار بھی تھے، شہید ہو گئے، گر پڑے، شہید ہوئے۔ تو ایک مشرکین میں سے کسی نے آواز لگائی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اب دونوں طرف سے حملہ تھا اور پھر یہ صدا بلند ہوئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو سب وہاں سے اکثریت فرار کر گئے، کچھ لوگ ڈٹے رہے۔ مثلا مولا متقیان تو آپ سب کے علم میں ڈٹے رہے۔ حضرت ابو دجانہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، حضرت ابو دجانہ۔ ابو دجانہ کے بارے میں چھٹے امام کی ایک روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ابو دجانہ ایسا وفادار صحابی ہے رسول اللہ کا، اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں ابو دجانہ امام زمان کے ظہور کے بعد امام ابو دجانہ کو دوبارہ لائیں گے، اور وہ امام کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا۔ اب یہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے جن کا نام نصیبہ خاتون، یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ پھر سب کا زور، مشرکین کا زور رسول اللہ کے اوپر تھا، تو اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا اور کچھ لوگ اور رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، تو یہ زخمیوں کی مرہم پٹی میں لگی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب رسول اللہ کے پاس نفری کم ہے، تو اس خاتون نے تلوار اٹھائی
اور جا کر رسول اللہ کے سامنے مشرکین سے لڑنا شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا۔ جس قاتل نے اس کے بیٹے کو شہید کیا، اس نے اپنی تلوار سے اس کے قاتل کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد لڑ رہی تھی کہ اس کے بازو پر چوٹ لگی، وار لگا اور اس کا بازو کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد اس کے کھال کے ساتھ بازو لٹک رہا تھا۔ یہ لڑ رہی تھی، بازو کھال کے ساتھ لٹک رہا تھا، تو اسے محسوس ہوا کہ یہ بازو جو ہے یہ تنگ کر رہا ہے لڑنے میں۔ اپنے ہی بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اپنے تلوار سے اس کی کھال سے اس کو کاٹا۔ کاٹنے کے بعد بازو اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ یہ اس جنگ کی زخمی تھی، جنگ میں شہید نہیں ہوئی لیکن زخمی تھی۔ کچھ عرصے بعد مریض ہو کر یہ اس دنیا سے رحلت کر گئی، شہید ہو گئی، اور اللہ کے نبی خود گئے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اب یہ جو چند لوگ ڈٹ گئے تھے، یہ جو چند لوگ لڑتے رہے، مولا متقیان سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ یا علی آپ تو لڑتے رہے، کیا وجہ ہوگی؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا کہ رسول خدا کو، نعوذ باللہ، رسول خدا کو بھی شہید کر دیا ہے؟ کہتے میں نے سنا، میرے کان میں آواز آئی، تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ کہتے میں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر علی زندہ رہ کر کیا کرے گا اس دنیا؟ کہتے پھر میں نے یہ سوچ کر میں اور زیادہ زور و شور کے ساتھ میں نے جنگ کی۔ بس قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، حالانکہ زخمی ہو چکے تھے، حالانکہ ان کے بدن زخمی ہو چکے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ ڈٹے رہے، ان کے لیے بند گلی نہیں تھی، یہ توکل کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ توکل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر میدان میں ڈٹا ہوا ہے تو پھر متوکل ہے، توکل کرتا ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ، اس کی امید خدا پر ہے، یہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ شاہ ایران امام خمینی کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے کے گیا اور بتایا امام خمینی کو کہ آپ کو ایران میں کوئی جھیل تھی، شاید کوئی کھاری جھیل تھی خوفناک، جس کے قصے مشہور ہیں۔ اب امام خمینی کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہ امام کو اس جھیل میں پھینکوں گا، جہاز سے لے کے جا رہے ہیں، اور آدھے رستے سے شاہ نے واپس کہا کہ پائلٹ کو کہا واپس لے چلو۔ جب واپس آئے پوچھا گیا کہ اس ارادے سے کہتے واپس کیوں آئے؟ کہتے میں نے خمینی کے چہرے کو دیکھا تو وہ اتنا مطمئن بیٹھا ہوا تھا، مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے پھینکنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اس کے چہرے کا اطمینان اتنا تھا۔ توکل ہے نا، میدان میں حاضر ہے اور خدا سے وابستہ ہے، امید خدا سے، کوئی پریشانی نہیں۔ بس توکل کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ توکل کا مراد یہ ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں، آپ حرکت نہ کریں، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ کو کام کرنے دیں، تو اس کی تو مذمت کی ہے قرآن نے۔ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا، یا موسیٰ سے کہا انت و ربک، کہ تو اور تیرا رب جائے۔ وہ جو اس وقت فلسطین میں ذرا بہادر اور خونخوار کوئی قوم تھی، انہوں نے کہا آپ اور آپ کا رب جائے، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان لوگوں سے جنگ لڑے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھیں گے، ہم انتظار کریں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے اور ان کو شکست دے دیں، جب شکست دے دیں ہمیں بتائیں، پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ مذمت کی ہے قرآن نے کہ جو میدان سے ہٹ کے کہہ رہے کہ آپ اور آپ کا رب جائے۔ اذان محترم، توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذمے کا کام چھوڑ کر اللہ کے اوپر ڈال دے کہ بھروسہ کرے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ، یہ توکل نہیں ہے، یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے۔ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، اپنے کام کو کریں، جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ کریں۔ اور توکل کا معنی کیا ہے؟ مایوس نہ ہو کبھی بھی۔ توکل وہ امید ہے جو آپ کے دل میں روشن ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی مایوس، کبھی مجھے ناکام نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے
زندگی میں چل رہے ہیں، اچانک کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، جو ہی آ جاتی ہے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب میرا کیا بنے گا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ سوچے، کیا اس سے پہلے کبھی تمہیں پریشانیاں نہیں آئی ہیں؟ آئی ہیں۔ کیا ان پریشانیوں سے تیرے رب نے تجھے نہیں نکالا ہے؟ تو جس رب نے اس وقت تمہیں نکالا تھا وہ اب بھی نکال دے گا تمہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم اپنی حرکت جاری رکھو، امید اپنے پروردگار سے رکھو۔ جو اپنے پروردگار سے امید جوڑ کے رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ پس عزیزان محترم، ایک جملے میں اگر کہوں، توکل یعنی کیا؟ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، حرکت ترک کرنا نہیں ہے، حرکت میں رہنا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ ناکام ہو جائیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ناکام ہو جائیں گے، اچھا یہ جو جنگ احد میں لڑ رہے تھے مولائے متقیان اور جو باقی صحابہ جو لڑ رہے تھے، ان کے لڑنے سے کیا ہو رہا تھا؟ سب بھاگ چکے ہیں، لشکر بھاگ چکے ہیں، مشرکین زیادہ ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو تھوڑے سے ہیں، اب تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے نا۔ توکل کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے، وہ اپنی حرکت جاری رکھتا ہے، اور اس حرکت کا جاری رکھنا پھر خدا کافی ہو جاتا ہے توکل کرنے والے کے لیے۔ اب جوڑیں گے اپنی اسی پہلی آیت کی طرف جو پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے، اس کے پاس نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مشکلوں میں پھنس نہیں جاتا، اس کے پاس ایگزٹ کی جگہ ہوتی ہے، اس کے پاس اس مشکل کو کراس کر کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ اگلا انعام اللہ کیا دیتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ وہاں سے اسے کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ رزق۔ یاد ہے نا، روٹی کو نہیں کہتے، کھانے کو نہیں کہتے، 300 قسم کا ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کافی ہے خدا اس کے لیے۔ بس اذان محترم، میرے اور آپ کے مولا نے جو کہا تھا اُسِیکُم، علی وصیت کرتا ہے تم کو، اے شیعو، اے علی کے ماننے والوں، اے علی کی محبت دل میں رکھنے والوں، اُسِیکُم، تمہیں علی ابن ابی طالب وصیت کرتا ہے، بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے کاموں کو مینیج کرو، منظم کرو، تمہیں کبھی بھی غیر منظم نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین کاظم علیہ السلام کا دور تھا، آپ کا ایک ماننے والا مدینے میں وہ بازار میں آپ کو ملا، تو آپ نے دیکھا تو اس نے بڑے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ امام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اس طرح کا لباس پہنا ہے؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بوسیدہ اور پرانا لباس پہنے یا گندہ پہن لے۔ اس نے کہا مولا دل ہی نہیں چاہتا دنیا کی طرف۔ مولا نے کہا ایسا مت کرو، اپنے آپ کو مزین رکھو، کم سے کم پاک صاف اور باوقار لباس ہو تمہارا، تاکہ کوئی تمہیں دیکھ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو موسیٰ کاظم کا ماننے والا کیسا ہے، بلکہ تمہیں دیکھ کر، تمہارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھ کر یہ کہے کہ اگر یہ اتنا بہترین اور اچھا ہے تو اس کا امام کتنا بہترین ہے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بس اذان ہے محترم، ہم میں سے ہر ایک چھوٹے بچوں سے لے کے جو اسکول جا رہے ہیں چھوٹے بچے، آپ اپنی کلاس میں ایسے بنیں کہ آپ کے اوپر سب کو اعتماد ہو۔ یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بچہ گالی نہیں دیتا، یہ بچہ اپنا ہوم ورک کرتا ہے، یہ کبھی بھی کام میں کوتاہی نہیں کرتا، یہ سستی نہیں کرتا۔ کیوں ایسا کرتا ہے یہ بچہ؟ کیونکہ یہ علی کا ماننے والا ہے، آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، انفاق، آخری جملہ عرض کرو، انفاق کرو
جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اللہ نے تمہیں حب علی کا رزق دیا ہے، اس کا بھی تو انفاق کرو نا، لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت ڈالو۔ کیسے جاتی ہے علی کی محبت دلوں میں؟ ایسا کردار تمہارا بن جائے کہ تمہارے آس پاس جاننے والے کہ جن کے دل علی کی محبت سے خالی ہیں وہ تمہیں دیکھ کر پوچھیں یار آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آپ ان سے کہیں علی کی محبت دل میں لے آؤ، تم بھی ایسے بن جاؤ۔ یہ ہے محبت علی کہ جس کی طرف لوگوں کو ہم نے بلانا ہے۔ انفاق کریں نا علی کی محبت دل میں، انفاق کریں، کہاں؟ جہاں نہیں ہے وہاں خرچ کریں، جہاں نہیں ہے وہاں لگائیں۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کالج فیلوز میں، آپ کے کام کرنے والے ساتھیوں میں، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگوں میں، جس کے بھی دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اپنا کردار آپ کا ایسا ہو، آپ کا قائل ہو، اور وہ چھٹے امام کے اس صحابی کی طرح کہ چھٹے امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اور فلاں علاقے میں جا کر تبلیغ کرو۔ اس نے کہا مولا میں تو کپڑا بیچتا ہوں، مجھے علم دین آتا ہی نہیں۔ اس مولا نے کہا تم سے کس نے کہا کہ ممبر پر جا کر درس دو؟ بس یہ کرو کہ اس علاقے میں جا کے دکان بناؤ، تم کاروبار کرو، اور کاروبار ان اصولوں کے مطابق کرو جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، سچ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو، اچھے انداز میں سب سے پیش آؤ۔ جب تمہارا کردار مشہور ہو جائے، جب تمہاری سچائی مشہور ہو جائے، جب تمہارے بارے میں لوگ بہترین انداز میں بات کریں، اس کے بعد اگر آ کر تم سے پوچھیں کہ تمہارے اندر اتنی اچھائی کہاں ہے، تو بس ایک جملے میں تبلیغ کرنا، کہنا کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں۔ یہ ہے تمہاری تبلیغ۔ پس عزیزان محترم، امام المتقین کے ماننے والے ہیں ہم، اور اگر میں اور آپ صاحب تقویٰ نہیں ہوئے تو پھر امام المتقین سوال کریں گے ہم سے کہ میں تو متقین کا امام ہوں، تم صاحب تقویٰ کیوں نہیں ہو؟ بس آج اس آخری مجلس میں مصائب کے چند جملے، یہ جب شام میں زندان میں رکھا، کچھ ہی عرصے میں یزید کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر یہ قیدی شام میں کچھ اور رہے تو پھر شام میں میرے لیے حکومت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے فتح کیا شام کو علی کی بیٹی نے کہ یزید کہ جو خود کو پاورفل حاکم سمجھ رہا تھا، اسے اب لگتا ہے کہ اگر یہ قیدی کہ جنہیں رسیوں سے باندھ کر شام لایا تھا، یہ قیدی کہ جن کو ایسے مکان میں ٹھہرایا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی، نہ دھوپ سے بچ سکتے تھے، نہ بارش سے، نہ کسی اور چیز سے، اب یزید کے مشیروں نے بھی کہنا شروع کر دیا اگر یہ قیدی کچھ دن اور یہاں رہے تو آپ کے لیے حکومت مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب شام کی عورتیں ٹولیوں میں ان قیدی عورتوں کے پاس آتی ہیں، آ کر واپس جب جاتی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ان عورتوں کے پاس سے کیا لے کر جا رہی ہو، کیوں ان سے ملنے آئی تھی؟ تو یہ عورتیں بتاتی ہیں ان قیدیوں میں حسین کی بڑی بیٹی بھی ہے، ہم اس سے جا کر قرآن کی تفسیر پوچھتے ہیں۔ اور کیا کہا ان عورتوں نے؟ کہتے ہیں شام کے علماء کو اتنی تفسیر نہیں آتی جتنی حسین کی بیٹی کو آتی ہے۔ مولا حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ، تفسیر قرآن کا درس، امام سجاد سے لوگ رجوع کرنے لگے آ کر۔ جب حالت بدلنے لگی، اب یزید اپنی سیاسی چال چلنے کے عنوان سے کہہ رہا ہے کہ میں پشیمان ہوں یا شرمندہ ہوں، ابن زیاد نے کروایا ہے۔ اور آج کل بعض ایسے افراد کہ جن کے کردار اس سے پہلے اس طرح کے نہیں تھے، یا اگر تھے بھی تو لوگوں کے سامنے آئے ہوئے نہیں تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، پھر بعد میں خود ہی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا خود ہی وضاحتیں دے دی مفتی صاحب نے۔ ایک جملہ کہوں، علی کی بیٹی نے یزید کو اتنا اسے بدنام کر دیا تھا کہ آج بھی کوئی بھی کسی کے دل میں محبت یزید ہو بھی تو اظہار نہیں کر سکتا۔
کہا آزاد کر رہے ہیں. سید سجاد کو بلا کر کہا جو خواہش کہو گے پوری کرتا ہوں واپس جانے کے لیے، جو جو مانگو گے ہم دیں گے. مولانا نے کہا کچھ نہیں مانگ رہے، بس یہ ہے کہ میرے بابا کا سر ہمیں واپس کر دو اور ہماری جو چیزیں لوٹی گئی ہیں وہ چیزیں واپس کر دی جائیں. کہا لوٹی ہوئی چیزیں کیسے واپس کروں، ان کی جگہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں. کہا نہیں، وہ لوٹی ہوئی چیزیں وہ قیمتی ہیں، تمہاری دولت ان کا عوض نہیں دے سکتی. پوچھا کیا ہے؟ کہا ان لوٹی ہوئی دولتوں میں وہ چادریں بھی ہیں جو فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی. پس عزادارہ نے مولا رہائی مل گئی ہے. اسیروں کا قافلہ اب قید سے رہا ہو کر قافلہ تیار ہوا. نعمان بن بشیر کو ساتھ کر دیا. مولا سجاد نے بیویوں کو سوار کرانا شروع کیا. اب یہ قافلہ زندان سے ودا ہوتے ہوئے رو رہا تھا. زندان سے ودا ہوتے ہوئے رو رہا تھا. زندان سے تو آزادی مل رہی ہے، گریہ کس لیے؟ کیونکہ ہر خاتون یہ کہہ کر رو رہی تھی کہ وہ جس کو آزادی کا انتظار تھا وہ تو اب اس دنیا میں ہے نہیں. سجاد کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ سکینہ ہر روز صبح پوچھتی تھی بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ باہر جا رہے ہیں، اپنے گھروں سے باہر جا رہے ہیں. شام کو جب یہ پرندے واپس آتے تھے تو سجاد سے پوچھتی ہے بھائی سجاد یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے سکینہ یہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ پوچھتی تھی بھائی سجاد کیا وہ دن بھی آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ اجرکم اللہ. آغاز اچھا کیا آپ نے، آج آخری مجلس فرصت دیں گے. اب قافلہ تیار ہوا، ایک ایک بی بی سکینہ کی قبر سے ودا ہو کر نکل رہی ہے. سجاد نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو سکینہ کی قبر سے اٹھ کے آ نہیں رہی. قریب جا کر دیکھا تو رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے. سجاد نے کہا اماں جانے کا وقت آ گیا ہے. مڑ کے کہا سجاد اگر مجھ پر ایک احسان کر دو، اصغر کربلا میں اکیلا نہیں ہے، حسین کے سینے پہ آرام کر رہا ہے. سجاد میری سکینہ اکیلی ہے شام میں، اگر اجازت دو تو رباب شام میں ہی رہ جائے. سجاد نے کہا اماں شام سے جانا ہے، امام وقت ہوں، میرا حکم ہے اماں جانا ہے. عزاداروں نکل آیا قافلہ، اس مقام پر پہنچ گیا شام سے نکل کر کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا کربلا کی طرف. سوال کیا پھوپھی اماں مدینے جائیں گی یا کربلا؟ کہا سجاد حسین کو جی بھر کر رونے کا موقع نہیں ملا ہے، ان سے کہو ایک دفعہ ہمیں کربلا لے جائیں، کربلا سے جائیں گے واپس مدینہ. عزادارو اب قافلہ کربلا کی طرف آیا. روایات ملتی ہیں کہ چہلم کو قافلہ آیا ہے، یا 61 ہجری کے چہلم کو آیا ہے یا اگلے سال کے چہلم کو، لیکن پہنچا چہلم کو ہے. کربلا میں کیا تھا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی، وہ مدینے سے امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آئے ہوئے تھے. کربلا پہنچنے کے بعد جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا جابر ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ حسین کی قبر مطہر کون سی ہے. جابر کی آنکھیں اس وقت نہیں تھی، نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کا نور جا چکا تھا. جابر نے کہا مجھے وہ گھوڑے سے اتارو، اب میں قبر کی مٹی سونگ کر تمہیں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے. ایک دفعہ جابر کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو ٹٹولتا جاتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے، سونگتا ہے. ایک جگہ جا کر جابر نے مٹی سونگی، اس کے بعد تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈال کر ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے وہی خوشبو آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ کے سینے پر بیٹھتے ہوئے امام حسین سے آیا کرتی تھی. عزاداروں یہاں سے شام کا قافلہ اسیروں کا کربلا میں داخل ہوا. آپ میں سے جو بھی کربلا گیا ہے، جب بھی کربلا میں داخل ہوتے ہیں نا تو پہلا روزہ حضرت عباس کا آتا ہے. سید سجاد نے جب کربلا میں داخل ہوئے ایک دفعہ جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں
آپ کے دو بھائیوں کی قبروں میں فاصلہ ہے، ایک جگہ حسین کی قبر ہے، ایک جگہ عباس کی قبر ہے، اما پہلے کس کی قبر پر لے جاؤں؟ کہا سجاد اگر حسین کی قبر پر جاؤں تو لوگ یہ کہیں کہ ماں جائے کی قبر پر زینب پہلے گئی ہے، اب سجاد مجھے پہلے عباس کی قبر پر لے جاؤ۔ آئی زینب غازی کی قبر پر، نہ جانے کس عالم میں غازی کی قبر پر خود کو گرایا ہوگا، یقیناً یہ صدا دی ہوگی عباس دیکھ زینب واپس آ گئی ہے، تیرے قاتلوں سے انتقام لے لیا، شام کا تختہ الٹ دیا، لیکن عباس اگر یہ بتا دوں کہ کیسے جا کر آئی ہوں شاید تو برداشت نہ کر سکے۔ عباس شام کے بازار میں تیری بہن کے سروں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ ہزار حسین کی قبر پر بہنیں آئی ہیں، بلند آواز میں گریہ کیا ہے۔ ایک جملہ کہوں جو عرب نائیان کہا کرتے ہیں، زینب نے قبر حسین پر آ کر گریہ کیا، صدا دی، بھائی میں لوٹ آئی، شاید قبر حسین سے صدا آئی، بہن شام سے واپس آ گئی ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی جو سینے پر سویا کرتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس زیادہ 2-3 جملے اور ہیں۔ 3 دن کربلا میں رہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں نے ان بیویوں کی حالت دیکھی، کبھی کسی قبر پر جا کر گریہ کرتے ہیں، کبھی کسی قبر پر جا کر گریہ کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگا اگر کچھ دن کربلا میں اور رہے تو شاید یہ سب اپنی جان سے جائیں گے۔ 3 دن کے بعد سجاد نے کہا اب کربلا سے لوٹ کر مدینے جانا ہے، بس چھوڑ دیے مصائب سارے۔ 2 جملے آخری عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ چلے، مدینہ یہ قافلہ جب مدینے کے باہر پہنچا، مولا سجاد سواری سے اتر آئے، بیویوں کو بھی سواریوں سے اتار دیا، وہی مدینے سے باہر خیمہ لگا لیا، اور بشیر سے کہا کہ جا کر مدینے میں جا کر اعلان کر دو کہ مدینہ والے آ گئے ہیں۔ عزادارو قبر رسول پر آ کر بشیر نے منادی دی، اے مدینے والو، 28 رجب کو جو قافلہ مدینے سے گیا تھا وہ قافلہ لوٹ آیا ہے، لیکن مدینے والو وہ قافلہ حسین کے بغیر مدینے آیا ہے۔ کہتے ہیں مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا، لوگ مدینہ سے نکل کر دوڑے باہر کی طرف، سید سجاد کے پاس آ گئے، ہر کوئی ماتم کر رہے، گریہ کر رہے۔ مولا سجاد نے آئے خطبہ دیا، اس خطبے کے بعد اب مدینے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ پس 3 میں نے آپ کو جملے سنانے ہیں، 3 بیویوں کے جملے۔ پہلا جملہ جناب ام کلثوم کا ہے، دوسرا جملہ بی بی زینب کا ہے، اور تیسرا جملہ امام حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کا ہے۔ پہلا جملہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں، عزادارو اگر سن سکو تو، کلثوم نے جو ہی مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کے وہ گھر نظر آنے لگے، روضہ رسول کا جو ہی گنبد نظر آیا تو جناب ام کلثوم کہتی ہے مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان فینا فبالحسرات والاحزان جینا۔ اے نانا کے مدینہ، ہم اسیر جو واپس آئے ہیں ہمیں قبول نہ کر، کیونکہ ہم غموں اور حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ اگلا جملہ ام کلثوم کہتی ہیں خرجنا منک بالاہلین ترا، اے مدینہ، اے نانا کے مدینہ، جب ہم تجھ سے جا رہے تھے تو حسین ہمارے ساتھ تھے، عباس ہمارے ساتھ تھے، علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، رجعنا لا رجالا ولا بنینا، اے مدینہ ہم اس حال میں لوٹے ہیں کہ نہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں، اب سجاد ہے اور یہ خواتین واپس آئی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ روضہ رسول پر پہنچ گئے، جناب زینب نے جب دیکھا نا رسول خدا کے روضے کا دروازہ، جا کر دروازے کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہتی ہیں یا جدہ انی ناعیۃ الیک اخی الحسین، نانا میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ میرا بھائی کیسے مارا گیا، نانا آپ کو بتانے آئی ہوں کہ کربلا میں
70 قدم کے فاصلے پر اس بہن نے کیا دیکھا؟ عزاداروں قبر رسول پر آ گئے، قبر رسول پر آ گئے، بیویوں نے خود کو رسول اللہ کی قبر پر گرا دیا۔ امام حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کہتی ہے یا جدہ الیک المشتکا مما جرا علینا، اے نانا میں آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ بس آخری جملہ کہوں عزاداروں، جناب فاطمہ کبریٰ نے کیا کہا؟ نانا میں نے یزید سے زیادہ سنگ دل کوئی آدمی نہیں دیکھا، نانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بابا کا سر یزید کے سامنے تشت پر رکھا ہوا تھا، نانا میرے بابا کے جن ہونٹوں کو آپ بوسے دیا کرتے تھے، یزید اپنی چھری سے میرے بابا کے ہونٹوں کو مارا۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه ماتم حسين